سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیریں۔ آپ کے خواب اور خوابوں سے متعلق آپ کے سوالات کو اس سلسلے میں شامل کیا جاتا ہے بصورت کال۔ اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں، اس نمبر پر ابھی ہاتھوں ہاتھ آپ چاہیں تو اپنی کال ریکارڈ کرا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آپ کی زیادہ سے زیادہ کالز کو سلسلے میں شامل کیا جائے اور آپ کا جو خواب ہے اس کی تعبیر جو ہے وہ بیان کی جائے۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر و معمبر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک امتی کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت کی بات ہوگی کہ وہ اپنے آقا کو یاد رکھتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کرتا ہے۔ درود بیسیکلی رحمت کی دعا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نچھاور فرمائے۔ اور وہ تو ہیں رحمت للعالمین، ان کے صدقے پڑھنے والے پر بھی ضرور کرم ہوگا، اور پڑھنے والے کا نام مع ولدیت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ بڑی سعادتیں ہیں، بڑی کرم نوازیاں ہیں، بڑی برکتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اپنے معمولات میں درود پاک کو بڑا حصہ جو ہے وہ رکھا کرتے ہیں۔ بڑے بہترین اور خوبصورت ہمیں واقعات بھی اس سلسلے میں ملتے ہیں، اور دعوت اسلامی کے مدر ماحول کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ الحمدللہ ہمیں کثرت سے درود خوانی کرنے کا کہا جاتا ہے، موقع ملتا ہے، ترغیب دی جاتی ہے، اور خوش قسمت اسلامی بھائی اسلامی بہنیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی توفیق خیر عطا فرمائے اور درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خواب ایک ایسا کام ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ہر شخص کا واسطہ پڑتا ہے، ہر انسان کا اس سے واسطہ پڑتا ہے، اور خوابوں کے عجائبات بھی بہت زیادہ ہیں۔ بعض اوقات خواب بظاہر بڑا ہی اچھا ہوتا ہے لیکن اس کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی، اور بعض اوقات خواب جو ہے وہ بڑا ہی عجیب و غریب ہوتا ہے لیکن اس کی تعبیر بہت اچھی ہوا کرتی ہے۔ اس کا واسطہ ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی بعضوں کو پڑتا ہو، اور میرے تجربے میں بھی اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں۔ ابھی گزشتہ ہی دنوں ایک اسلامی بھائی سے جو ہے وہ بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے اپنا خواب بیان کیا، اور وہ بیچارے بہت زیادہ پریشان تھے، یعنی اتنے پریشان تھے کہ ان سے وہ خواب بیان بھی نہیں کیا جا رہا تھا، اور واقعی وہ خواب بڑا ہی بظاہر جو ہے وہ بڑا عجیب و غریب بھی تھا، لیکن اس کی تعبیر جو ہے جب ان کو بیان کی گئی تو بڑی حیرت بھی ہوئی ان کو۔ تو بہرحال یہ ایک عجب معاملہ ہے، اور انسان کے عمل کا، انسان کے خیال کا، اس کی صحبت کا، اس کی سوچ کا، اس کے شب و روز کے معاملات کا بھی خوابوں پر اثر ہوا کرتا ہے۔
اور عموماً انسان جو سوچتا ہے، جو دن بھر میں کرتا ہے، جیسے اس کے رجحانات ہوتے ہیں اسی سے متعلق اس کو خواب نظر آتے ہیں. جیسے کہ اردو میں محاورہ بھی مشہور ہے نا کہ بلی کے خواب میں چھیچڑے، کہ اس کی رغبت جو ہے وہ جس طرف ہے اسی چیز کی طرف جو ہے اس کو ذہن اس کا جائے گا. تو انسان کا بھی کچھ معاملہ ایسا ہی ہے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. بعض اوقات انسان ایسا نہیں سوچ رہا ہوتا جو اس کو خواب کے اندر نظر آ رہا ہوتا ہے. اور ایک تعداد ہے خوابوں کی کہ جس میں شیطان کا عمل دخل ہوتا ہے، اور یہ ایک طرح سے انسان کی آزمائش بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، کہ شیطان کو کسی حد تک انسان کے سوتے ہوئے ذہن میں، دل میں، خواب میں عمل کرنے کی اور اس میں دخل اندازی کرنے کی ایک طاقت دی گئی ہے، جس کے سبب سے وہ بعض اوقات اپنی شکل بدل کر آتا ہے، مختلف شکلوں میں بھی آتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ اس کے عمل دخل سے برے خواب بھی آتے ہیں. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح سے مسلمان کو پریشانی میں مبتلا کیا جائے اور اس کی جو توجہ ہے وہ بٹی رہے، انتشار رہے اس کے خیالات کے اندر. تو اگر کسی کو بکثرت ایسے خواب نظر آتے ہوں کہ جن کا تعلق حقیقت سے نہ ہو، ڈراؤنے خواب آتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے خواب آتے ہیں، بعض اوقات خواب لوگ دیکھتے ہیں اور نیند ہی میں رونا شروع کر دیتے ہیں، بعض اوقات ایسے گھبراہٹ طاری ہوتی ہے کہ آنکھ کھل جاتی ہے اور پھر نیند بھی نہیں آتی، بہت بہت دیر تک جو ہے وہ اس خواب کے اثر میں مبتلا رہتے ہیں. تو اگر اس طرح کا معاملہ کسی کے ساتھ ہو اور پیچھا نہ چھوٹتا ہو تو اسے چاہیے کہ یا متکبر 21 مرتبہ سونے سے پہلے پڑھ لے اور اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لے. اس کی عادت بنا لے تو انشاءاللہ عز و جل برے خوابوں سے، ڈراؤنے خوابوں سے جو ہے وہ حفاظت رہے گی. تو یہ کوئی بھی اس وظیفے کو اختیار کر سکتا ہے، خواہ اسلامی بھائی ہو، خواہ اسلامی بہن ہو، جس کو بھی برے اور ڈراؤنے خواب جو ہے وہ پریشان کرتے ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شیطان کے عمل سے، اس کے دخل سے محفوظ فرمائے اور ہمارے خیالات کو، ہماری صحبت کو، ہماری سوچوں کو پاکیزگی عطا فرمائے. بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ناظرین کس طرح کے خواب جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. جی، میرا خواب یہ ہے کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ کبھی میری موٹر سائیکل جل گئی، کبھی چوری ہو گئی اور میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی آپ کے مال و اسباب کی حفاظت فرمائے. تو اس طرح کے واقعات اصل میں ہمارے اڑوس پڑوس میں، آس پاس میں ہوتے رہتے ہیں اور ہم سنتے بھی رہتے ہیں اور اپنی چیزوں کے بارے میں ہم پریشان بھی رہتے ہیں. تو بعض اوقات انہی خیالات کا ایک ریفلیکشن بھی ہوتا ہے. تو اس سے زیادہ گھبرانے کی حاجت نہیں ہے. البتہ اپنی چیز کی حفاظت ضرور کرنی چاہیے، اور جس کو اس طرح کے خواب نظر آتے ہوں تو احتیاطاً اس کو ضرور اس طرف توجہ کرنی چاہیے. بعض اوقات ہماری بے احتیاطی ہی ہمارے لیے نقصان کا باعث ہوتی ہے، یعنی پراپر ہم اس چیز کو محفوظ نہیں کر رہے ہوتے جیسا کہ اس کو کرنا چاہیے. تو یہ بھی اختیار کریں عمل. اور ایک اور بڑا ہی پیارا وظیفہ ہے اور بڑا ہی آسان بھی ہے کہ 10 مرتبہ یا جلیلو پڑھ کر جس چیز کی حفاظت مقصود ہو اس پر پھونک دیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل وہ شے گم ہونے سے، چوری ہونے سے محفوظ رہے گی. لیکن یہ وظائف کی برکتیں اپنی جگہ پر، ظاہری اسباب اختیار کرنا یہ ہم پر لازم اور ضروری ہے. نیکسٹ کال. خواب میں اگر چوہا دیکھنا گھر کے اندر کے چوہا بھاگ رہا اور خون کے چھینٹے چوہے پہ لگے ہوئے آیا کہ اس کا دیکھنا کیسا ہے، ذرا جواب ارشاد فرما دیں. چوہے کا دیکھنا اچھا نہیں ہوتا. ایک ایسا شخص اس سے مراد ہوتا ہے کہ جو باطنی اعتبار سے اچھا نہیں ہے، نیک طبیعت نہیں ہے، دل میں اس کے مسلمانوں کا بغض رہتا ہے، اچھا نہیں چاہتا. اس طرح کا ماجرا جو ہے وہ درپیش ہوتا ہے. تو چاہیے کہ اپنی صحبت پر غور کرے. اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا بندے کا کن لوگوں کے ساتھ ہے، آپ کی صحبت کیسی ہے، اس پر غور کرے جس نے خواب دیکھا ہے. اور اگر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے حالات اچھے نہیں ہیں، نیک طبیعت نہیں ہیں، تو فساق ہیں، فجار ہیں، ان کی صحبت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، ورنہ
آزمائش کا شکار ہو سکتا ہے۔ ویسے ہی اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے، لیکن بالخصوص اگر اس طرح کا خواب کوئی شخص دیکھتا ہے تو کچھ جانور ہیں کہ جن کا دیکھنا اچھا ہوتا ہے، لیکن بہت سارے جانور ہیں کہ جن کا دیکھنا برا ہوتا ہے، تو انہی میں سے یہ چوہا بھی ہے، اس کا دیکھنا بھی اچھے شخص کی علامت نہیں ہوا کرتا۔ نیکسٹ۔ میں نے دیکھا کہ حاجی عبید رضا طاری میرے خواب میں آئے تھے، تو انہوں نے مجھے میرے ہاتھ پر ایک نیبیولا لگا ہوا تھا اور اس کے اندر ایک پنجے کی طرح 3 نشان تھے، اور ساتھ میں ان سے یہ عرض کر رہا تھا کہ میرے پیٹ پر مجھے اپینڈکس کا درد ہے، اپینڈکس کا آپریٹ ہوا میرا، تو مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ تو حاجی صاحب نے مجھے اسی وقت دم کیا وہاں پر، اور اس کے بعد اسی وقت حاجی صاحب نے مجھے دم کیا، اسی وقت میرے ہاتھ سے وہ بھی غائب ہو گیا اور میرے اپینڈکس کا درد بھی ختم ہو گیا۔ چلیں جی، اللہ تبارک و تعالی آپ کی حفاظت فرمائے۔ اچھا، اب میں تھوڑا سا کنفیوز یہ ہوں کہ یہ خواب کا معاملہ ہے یا حقیقت میں آپ کے ساتھ یہ آزمائش ہے، اپینڈکس کا درد جو آپ کو اٹھتا ہے، تو یہ آپ نے بیان نہیں کیا، تو دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں کہ خواب ہی کے اندر یہ ساری چیزیں ہوئیں اور شہزادہ تار نے جو ہے وہ دم کیا اور وہ دم اثر لایا اور وہ درد ختم ہو گیا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی زیارت کرنا اور ان کا دم کرنا اور اس کی برکت سے شفا کا ملنا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کی رحمت ہوا کرتی ہے۔ تو اب ایک اچھا خواب ہے، ایک نیک شخص کی آپ نے زیارت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی برکت نصیب فرمائے۔ نیکسٹ۔ میں محمد قاسم اتاری بول رہا ہوں کموکی سے۔ میرا خواب یہ ہے کہ میرے اہل سنت محمد الیاس اتاری صاحب نے میرے سر پہ ماما باندھا ہے اور میرے سر کا نا بوسہ لیا ہے، اور میں یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ چلو جناب، کمونکی والے بھی جاگ رہے ہیں رات کے اس پہر میں۔ تو دیکھیے، خواب تو بڑا ہی پیارا ہے اور اس کی تعبیر آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب آپ امامہ باندھ لیجئے۔ اب امیر علیہ سنت نے آپ کو خواب میں امامہ باندھا ہے اور سر پر بوسہ بھی دیا ہے، شفقتیں دیکھی ہیں آپ نے، تو اب اس کو حقیقت کا روپ دھار لیں۔ امامہ شریف پہنا سنت مبارکہ ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے سر پر جو ہے وہ امامہ شریف سجایا اور اس کی بڑی برکتیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ نماز کا ثواب جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ امامے کے ساتھ نماز پڑھنا، بغیر امامے کے نماز پڑھنا بڑا فرق ہے، اور ویسے بھی ایک مسلمان کے لباس کا یہ حصہ ہے، اور سنت کی نیت سے اگر امامہ باندھیں گے تو انشاءاللہ اس کی مزید برکتیں بھی ملیں گی، وقار بھی بڑھتا ہے، گناہوں سے حفاظت رہتی ہے۔ الحمدللہ جب سر پر امامہ شریف ہوتا ہے تو بہت سارے ایسے کاموں سے بندہ محفوظ رہ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر امامہ شریف نہ ہو تو وہ اس کے اندر مبتلا ہو جائے۔ ایک حیا بندہ کرتا ہے کہ یار دیکھو سر پر امامہ ہے، اب امامہ باندھ کر میں یہ کام کروں گا، بھلے وہ جائز کام ہے، مروت کے خلاف ہوگا، پھر بھی اس سے بچنے کا ذہن رہے گا کہ سر پر امامہ شریف ہے۔ تو یہ اس کے ضمنی فوائد ہیں، اور بیسیکلی تو سنت مبارکہ ہونا ہی ہمارے لیے کافی ہے، اور الحمدللہ مدنی ماحول کی یہ برکت ہے کہ بکثرت اسلامی بھائی امامہ شریف کا تاج جو ہے وہ سروں پر سجاتے ہیں۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے اگر وابستہ ہوں گے تو ہمارے لیے ان سنتوں پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ ایک زمانہ تھا کہ امامہ شریف صرف علماء پہنا کرتے تھے، مشائخ اعظام پہنا کرتے تھے، عوام میں امامہ شریف کا اتنا شعور نہیں تھا، اتنا رجحان نہیں تھا، اور خاص طور پر بات کریں تو نوجوانوں کے اندر یہ سنت جو ہے وہ تقریباً ناپید تھی۔ قربان جائیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی حکمت عملی پر، آپ کی ترغیب پر، آپ کی زبان کی تاثیر پر اور سنت عام کرنے کے جذبے پر کہ کس طرح سے انہوں نے لاکھوں کو الحمدللہ اس سنت پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمایا۔ تو جو بھی ناظرین ہیں، صحبت بڑا اثر رکھتی ہے۔ اگر مدنی ماحول کے ساتھ ہم وابستہ ہوں گے تو ہمارے لیے ان سنتوں پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ یہ کالر اسلامی بھائی اگر کال کر کے خوشخبری سنا دیں، امامہ شریف کی نیت فرما لیں تو دل جوئی بھی ہوگی اور ہمارے ناظرین کے لیے ترغیب کا باعث بھی ہوگا۔ نیکسٹ کال۔ میں ایک نہر میں ڈوب رہا تھا، جب میں ڈوبنے سے بچ گیا تو ساتھ میں نے دیکھا کہ 2 دوست ہیں، وہ باہر نوافل ادا کر رہے ہیں، تو میں بھی ان کے ساتھ نوافل ادا کرنے لگا اور بعد میں میری آنکھ کھل گئی۔ اس کی تعبیر پوچھنی تھی میں نے۔ 2 کیا ہیں؟ سمجھ نہیں سکا۔ نکلے تو اچھا 2 دوست ہیں وہ نفل ادا کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ پہلو تو اچھا ہے، نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا اور اپنے احباب کو جو ہے وہ عبادت الہی میں مشغول دیکھنا۔ البتہ ڈوبنا تعبیر کے اعتبار سے بہتر نہیں ہوتا، مراد کے پورا نہ ہونے کی، آزمائش میں مبتلا ہونے کی یہ علامت ہوا کرتا ہے۔
تو ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ عز و جل اس خواب کے برے اثر سے مجھے محفوظ فرما. اور دوسرا اگر کوئی دل میں تمنا ہے, کوئی خواہش ہے اور کوئی اچیومنٹ ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے حوالے سے بالخصوص جو ہے وہ دعا بھی کریں, صدقہ بھی کریں اور عملی اقدامات بھی کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر مسلمان کی ہر آزمائش سے حفاظت فرمائے. نیکسٹ کو مجھے خواب آیا کہ کتے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں, آپ اس خواب کی تعبیر فرما دیں. دیکھیے, اس طرح کا جب خواب بیان کیا کریں تو اس کی کچھ ڈیٹیل بھی ضرور بیان کیا کریں کہ کس طرح کے وہ جانور تھے. کلر اگر یاد ہو تو کچھ جو ہے وہ اس سے تعبیر میں فرق ہو جاتا ہے. بہرحال آپ نے جنرلی بیان کیا ہے تو یہ برے شخص کی علامت ہوتی ہے, دشمن کی علامت ہوتی ہے, لیکن کمزور دشمن ہوتا ہے, بہت طاقتور کی علامت نہیں ہوتی. تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ آپ کی نہ بنتی ہو, کوئی ایسا شخص ہو جو آپ کا اچھا نہ چاہتا ہو. تو اگر ایسے شخص کے ساتھ آپ کا کوئی معاملہ ہے, کوئی لین دین ہے, تو ذرا مزید احتیاط کر لیجئے اور اپنے آس پاس پر غور رکھیں, نظر رکھیں, تاکہ کسی سے ہم نقصان اٹھانے والے نہ بنیں. کیونکہ شریعت کا بڑا پیارا اصول ہے, بلکہ حدیث پاک میں ہمیں یہ تعلیم دیا گیا ہے کہ نہ ہم کسی کو نقصان پہنچائیں, نہ ہم کسی سے نقصان اٹھائیں. تو مسلمان نہ کسی کو نقصان دینے والا ہوتا ہے اور نہ ہی نقصان اٹھانے والا ہوتا ہے. تو اپنے معاملات پر غور کرنا اور ہوشیاری سے کام لینا یہ ایک عقل مندی کی بھی علامت ہے. اور اگر اس طرح کا بالخصوص خواب نظر آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے معاملات پر زیادہ احتیاط سے کام لے. ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ نقصان پہنچانے کے درپے ہو. نیکسٹ کو خواب یہ کہ مجھے اکثر خواب آتا ہے کہ میرے دانت ٹوٹ گئے ہیں, کبھی آگے سامنے والا دانت اور کبھی پیچھے داڑھیں وغیرہ. کسی عزیز رشتہ دار کو آزمائش پہنچنے, نقصان پہنچنے کی یہ دلیل ہوتی ہے. اور سامنے کے دانت جو ہے وہ قریبی رشتہ داروں کی علامت ہوتی ہے, اور جیسے جیسے سائڈ کی طرف جائیں اور پیچھے کی طرف جائیں تو وہ دور کے رشتہ داروں کی علامت ہوتی ہے. اور اوپر کے دانت جو ددیال ہوتا ہے, والد کے طرف سے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کی علامت ہوتی ہے. اور نیچے کے دانت جو ہے وہ ننیال یعنی والدہ کی طرف سے جو عزیز ہوتے ہیں, رشتہ دار ہوتے ہیں, ان کی علامت ہوتی ہے. تو اگر آپ کے اعزہ میں, اقربا میں, رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہے, کوئی تکلیف میں مبتلا ہے, تو اس کی عیادت بھی کریں اور اس کے لیے دعائیں خاص کریں. اور ہو سکے تو اس کی نیت سے کچھ رائے خدا عز و جل میں صدقہ کریں اور پھر دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل دعا مومن کا ہتھیار ہے, اور خاص طور پر مسلمان جب دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی ایک خاص برکت ہوتی ہے. جس کے حق میں کی گئی اس کو بھی اس کی خاص برکت نصیب ہوتی ہے. اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنا یہ ویسی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب عمل ہے. تو ضرور کریں, انشاءاللہ عز و جل عافیت جو ہے وہ نصیب ہوگی. البتہ تعبیر کے اعتبار سے یہ بہتر علامت نہیں ہوتی, اور خاص طور پر اگر دانت اس طرح سے ٹوٹے کہ ٹوٹ کر زمین پر آ گرے تو یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوا کرتا. نیکسٹ. میری بہن نے خواب دیکھا, خواب میں مکہ مکرمہ کا طواف کر رہی ہے اور ہم دو بھائی ہیں اور ہم دونوں بھائیوں کو عمرے پہ جاتے ہوئے دیکھا. ہمیں اس خواب کی تعبیر میں ہماری رہنمائی. کیا بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حق میں, ہر عاشق رسول کے حق میں اس خواب کو جو ہے وہ حقیقت کا روپ عطا فرمائے کہ سب مکہ دیکھیں, سب مدینہ دیکھیں, عمرے کی سعادت حاصل کریں, حج کی سعادت حاصل کریں. بڑا مبارک ہوتا ہے. اور اس کی ایک تعبیر یہ ہوتی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل جس نے اپنے آپ کو حرم کعبہ میں دیکھا وہ حقیقت میں بھی کعبہ اس کے جو ہے وہ نصیب میں ہوگا اس کی زیارت کرنا. اور دوسری اس کی چند تعبیریں بھی ہیں کہ اگر طواف کعبہ کرنے والا یا کرنے والی جو بھی ہے دیکھنے والا وہ اگر مقروض ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے بارے کر سے نجات ملے گی. کسی طرح کے اگر خوف میں مبتلا ہے, دشمن کا خوف ہے یا کسی اور چیز کا خوف ہے, تو انشاءاللہ عز و جل خوف سے اس کو امن نصیب ہوگا. تو حرم کعبہ میں ہونا یہ امن کی, سلامتی کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بے خوفی ملنے کی علامت ہوتی ہے. تو بڑا ہی مبارک خواب ہے. دعا بھی کریں اور انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی آپ دیکھیں گے. نیکسٹ. ایک خوابوں کی تعبیر میں عرض ہے کہ میں نے خواب میں کھیر کھائی ہے, اس کی تعبیر فرما دیجیے. جزاکم اللہ خیرا. آمین. آمین. بنوا لیجئے اور کھا لیجئے. تصور کیجئے کہ جو خواب تھا اس کی تعبیر ہو گئی.
اور میٹھا کھانا کھیر کی شکل میں ہو یا مٹھائی کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو تو اس کی تعبیر بھی میٹھی ہوتی ہے. مراد کے پورا ہونے کی، جو بندے کی تمنا ہے، دل کے اندر خیال ہے، کوئی چیز چاہتا ہے، انشاءاللہ عز و جل وہ اس کی پوری ہوگی. اچھی اس کی تعبیر ہوا کرتی ہے. البتہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ویسے اس کا دل چاہ رہا ہے کھیر کھانے کا، یا اس کو بہت زیادہ پسند ہے، یا کوئی تذکرہ ہوا ہے اور وہ کھانا چاہتا ہے، تو بعض اوقات جو ہے وہ تصور کے مطابق، خیال کے مطابق، خواہش کے مطابق بھی خواب نظر آتے ہیں. تو ایسا ماجرا ہو تو پھر اس کی تعبیر نہیں ہوا کرتی. اور البتہ نارمل کنڈیشن ہے، جنرل حالات کے اندر، جبکہ کوئی خاص اس کی وجہ نہیں ہے دیکھنا، تعبیر اعتبار سے بہرحال یہ اچھا ہوتا ہے، مفید ہوتا ہے. نیکسٹ کال. میں نے سر کچھ دنوں پہلے اجوا کھجور دیکھی خواب میں. وہ کھجور جو ہے نا پتوں سے ٹپک رہی ہے، وہ جیسے اجوا کھجور ہوتی ہے ویسے ہی اجوا کھجور ہے. میں نے بتایا یار یہ تو اجوا کھجور ہے، بہت اچھی ہے. یہ خواب دیکھا ہے. کیا بات ہے جناب. لیکن غالباً کہا ہے کہ پتوں سے ٹپک رہی ہے، تو اب ہو سکتا ہے خواب میں کوئی ایسی کنڈیشن دیکھی ہو، ورنہ کھجور گرتی ہے ٹوٹ کر. ٹپکنا تو لیکوڈ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. بہرحال کھجور کا دیکھنا بڑا ہی مبارک ہوتا ہے، اور اس کا کھانا خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے نیکی کے کام میں توفیق ملنے کی علامت ہوتی ہے. وہ شخص جو ہے کوئی ایسا کام کرے گا کہ جس کے سبب سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے گا. اور خاص طور پر کھجور میں اگر یہ دیکھا جائے کہ چند لوگ ہیں ایک ساتھ جیسے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ آپس میں کھجور تقسیم کرتے ہیں اور وہ کھاتے ہیں، تو وہ کوئی ایسا نیکی کا کام کریں گے کہ جس میں سب کا جو ہے وہ کچھ نہ کچھ حصہ ہوگا. تو تعبیر کے اعتبار اور بھی اس کی بہت مبارک اور اچھی تعبیریں ہیں. بنیادی طور پر کھجور کا کھانا یا دیکھنا دین کی خوبی، نیک کام میں اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے توفیق ملنے کی علامت ہوتی ہے. تو یہ ایک اچھا خواب ہے. تو چاہیے کہ بندہ کوشش کرے کہ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق ملنے کی علامت ہے تو بندہ کوشش کرے. اگر نمازوں میں کوتاہی تھی تو کوتاہی کو دور کرے، جماعت کی پابندی اختیار کرے، کسی گناہ میں مصروف تھا تو اس سے اپنے آپ کو بچائے. اسی طرح کوشش کرے گا تو انشاءاللہ خصوصی اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے توفیق ملنے کی یہ علامت ہوا کرتی ہے. اور ویسے بھی نیکیوں پر استقامت کے لیے نیک کام کرنا فی زمانہ ہمارے لیے آسان ہو جائیں، گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے، تو فکر مدینہ کریں. مدنی انعامات جو امیر اہل سنت نے عطا فرمائے ہیں سوالات کی شکل میں ہیں، اور خود احتسابی کا ایک عمل ہے. ہم اپنے آپ کی جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کریں روزانہ سونے سے پہلے یا صبح میں جب بھی مناسب وقت ملے ہمیں. تو 72 سوالات ہیں جو روزانہ ہم اپنے آپ سے کریں تو انشاءاللہ عز و جل بہت جلدی نیکیوں کی طرف رغبت بڑھے گی اور نیکیوں پر ہمیں استقامت نصیب ہوگی. مدنی انعامات کیا ہوتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ ایک تعداد ہو جنہوں نے پہلی مرتبہ سنا ہو. تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ اس کا رسالہ یعنی کہ اس کی جو بکلیٹ ہے وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے مدنی انعامات کے نام سے. dawatIslami.net یہ ہمارا ایڈریس ہے ویب سائٹ کا، اور اس کو ان ڈیٹیل آپ پڑھ لیجئے. نہ صرف یہ رسالہ آپ کو ملے گا بلکہ مدنی انعامات سے متعلق اور وضاحتیں، اس کا سلیبس ہے، اس کی اور بہت ساری چیزیں ہیں جو انشاءاللہ عز و جل آپ کو میسر آئیں گے. تو اللہ کی رحمت سے اگر کوئی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا تو دین و دنیا کی بے شمار برکتیں اس کو ضرور نصیب ہوں گی. نیکسٹ. میرے بیٹے نے خواب دیکھا ہے کہ اس نے 5 کوے مرے ہوئے دیکھے ہیں. کوے دیکھے اور مرے ہوئے دیکھے تو اچھا، تو ایک فضول سا خواب ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، اور ویسے ہی ہو سکتا ہے خیال بیٹے کا غالباً انہوں نے کہا ہے، تو کوئی اس کی تعبیر نہیں. نیکسٹ. یاسین داری عرض کر رہا ہوں. میرا خواب یہ ہے کہ رات کو اکثر مجھے پیسے نظر آتے ہیں، اور تھوڑے دن پہلے میرے والد صاحب کا انتقال ہوئے 6 سال ہو گئے، تو اچانک وہ میری خواب میں آئے. میں اس کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں. میں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جیسے مجھے کوئی جاب مل گئی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ پاپا مبارک ہو آپ کو. چلیں جناب، اچھی کیفیت آپ نے دیکھی اپنی. اللہ کرے کہ آپ کی کیفیت مزید بہتر ہو.
البتہ مال و اسباب کا دیکھنا یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا، اور خاص طور پر سونا چاندی زیورات یا خالص سونا دیکھنا یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ عز و جل اس خواب کے برے اثر سے مجھے محفوظ فرما۔ تو یہ انہی ایک اقسام میں سے ایک قسم ہے کہ خواب بظاہر اچھا ہے، مال و دولت ہے، پیسہ ہے، روپے ہیں، تو ہو سکتا ہے کوئی سوچتا ہو کہ یار اب تو لگتا ہے کہ لاٹری نکلے گی اور جو ہے وہ کہیں سے مال ہاتھ آئے گا، لیکن حقیقت میں یہ خواب جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ نیکسٹ۔ خواب دیکھا ہے کہ میری بیگم نے اکثر بچوں کو دیکھتی ہے خوابوں میں نا، اکثر بچے دیکھتی ہے۔ ایک دن خواب دیکھا کہ چھپکلی جو ہے نا وہ مطلب کہ بچے کی طرف بڑھ رہی ہے اور کاٹ رہی ہے۔ دیکھیے، عورت کا بچوں کو دیکھنا ایک فطری عمل ہے، اور اگر کسی کو واقعی بچوں کی خواہش ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک خیال ہوتا ہے، خواہش ہوتی ہے، تو اس کے مطابق بندہ خواب دیکھا کرتا ہے، تو ایک نارمل روٹین کی بات ہے۔ البتہ چھپکلی کا دیکھنا یہ اچھی علامت نہیں ہوتی، اور اس کا کاٹنا بچوں کو یا اس کے قریب آنا تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ لیکن اس میں ایک بات جو ہے وہ ماں باپ کو ضرور غور کرنی چاہیے کہ بچوں کی صحبت کن کے ساتھ ہے، یہ ضرور غور کریں، کیونکہ جو آپ نے خواب بیان کیا ہے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید بچوں کے ساتھ کچھ بچوں کا ایسوں کا اٹھنا بیٹھنا ہے کہ جو ان کے حق میں مناسب نہیں ہیں، اچھے نہیں ہیں، یعنی کہ فائدہ مند نہیں ہیں۔ تو ویسے بھی نظر رکھنی چاہیے، لیکن بالخصوص جیسا آپ نے خواب بیان کیا ہے تو اپنے بچوں کی صحبت پر، آنے جانے پر، دوستی پر، اٹھنے بیٹھنے پر بالخصوص نظر رکھیں، اور اگر کہیں پر آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ صحبت اچھی نہیں ہے، درست نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک ذمہ داری ہے والدین کی، تو اس کو پورا کریں اور اس سے جو ہے وہ بچانے کی حتی المقدور کوشش کریں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ بچوں کو کچھ نقصان پہنچے۔ دعا بھی کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور کچھ صدقہ بھی کریں، اور جو ظاہری اسباب ہیں بچوں کی حفاظت کے، بری صحبت سے بچانے کے، وہ بھی اختیار کریں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے اہل خانہ کے لیے ضرور بہتری کا سامان ہوگا۔ نیکسٹ۔ خواب مجھے پانی نظر آتا ہے، خواب میں بہت زیادہ صاف پانی، سمندر ہے، دریا ہے، جس طرح صاف پانی بالکل نظر آتا ہے خواب۔ دیکھیے، پانی کا صاف ہونا اچھی علامت ہوتی ہے، اور سمندر کا دیکھنا، دریا کا دیکھنا، یہ زور آور شخص، صاحب منصب شخص، کسی طاقتور آدمی کی علامت ہوتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے آپ کا سامنا، واسطہ جو ہے وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ پڑے کہ جو وجاہت والا ہے، منصب والا ہے، کوئی طاقتور آدمی ہے، اور اگر آپ نے کوئی پلان کیا ہوا تھا آلریڈی آپ کے ذہن میں تھا کہ میں فلاں سے اس طرح کے کسی صاحب منصب، بڑے اتھارٹی کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کروں گا، تو سمجھے کہ آپ کی ملاقات جو ہے وہ جلد ہو جائے گی۔ اب وہ کس مقصد کے لیے ہے بھی یا نہیں ہے، وہ آپ نے غور کرنا ہے۔ البتہ دریا کا دیکھنا، سمندر کا دیکھنا، بادشاہ کی، صاحب منصب شخص کی، ایک طاقتور آدمی کی یہ علامت ہوا کرتا ہے جنرلی اعتبار سے۔ بقیہ پھر دریا میں ڈوبنا، دریا کا پار کرنا، دریا میں مچھلیوں کا دیکھنا، دریا کو عبور کر لینا، دریا کے اوپر تیرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا، یہ ساری چیزیں پھر ان کی تعبیریں بہرحال مختلف ہو جاتی ہیں، لیکن جنرلی بیسیکلی جو ہے وہ سمندر کا دیکھنا، دریا کا دیکھنا ایسے شخص کی علامت ہوا کرتا ہے۔ نیکسٹ۔ خواب میری والدہ نے دیکھا ہے، خواب کے اندر انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ 15 دن پہلے میری نانی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو میری والدہ نے خواب کے اندر یہ دیکھا ہے کہ وہ پڑھائی کروا رہی ہیں، ٹھیک ہے، سارے کزنز وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور میری نانی جو ہیں وہ وائٹ چادر پہنے ہوئے ان کی طرف دیکھ کے مسکرا رہی ہیں، اور وہ دوسرے بچوں کے ساتھ ہیں جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، جو اور بزرگ ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ماشاء اللہ، امید رکھنی چاہیے کہ آپ کی جو نانی ہیں وہ اچھی حالت میں ہوں گی۔ جو خواب آپ نے بیان کیا ہے یہ اچھی کنڈیشن کی علامت ہے، انشاءاللہ وہ بخیر و عافیت ہوں گی۔ اور اس سال ثواب کرنا، جیسا آپ نے کہا کہ پڑھائی کرتے ہوئے دیکھا ہے نانی کے لیے اور وہ خوش ہیں، تو یہ ایک حقیقت ہے جس کا ہمیں روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ جن فوت شدہ مسلمانوں کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، ان کے گھر والے کچھ پڑھتے ہیں یا کچھ نیک کام کرتے ہیں اور اس کا ثواب اپنے مردوں کو، فوت شدہ لوگوں کو ایصال کرتے ہیں، تو وہ خوش ہوتے ہیں اور ثواب جو ہے وہ ان تک پہنچتا ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے انہیں عافیت عطا فرماتا ہے، خوشیاں عطا فرماتا ہے، نعمتیں عطا فرماتا ہے. اور جن کو ایصال ثواب نہیں کیا جاتا تو وہ مغموم بھی ہوتے ہیں. ڈیٹیلز پڑھنے کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بڑا ہی پیارا رسالہ ہے فاتحہ کا طریقہ. اس میں یہ روایتیں بھی آپ کو ملیں گی اور فاتحہ کیسی کرنی چاہیے، ایصال ثواب کیسے کرنا چاہیے. بعض اوقات لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یار ہم ایصال ثواب کرنا تو چاہتے ہیں لیکن مولانا صاحب نہیں مل رہے، تو مولانا صاحب کو بلانا یہ ضروری نہیں ہوتا. اچھی بات ہے اگر کسی عالم دین کو آپ بلاتے ہیں، ان سے دعا کراتے ہیں تو ضرور کرانی چاہیے، لیکن اٹس ناٹ نیسیسری، یہ ضروری نہیں ہے. آپ خود بھی کر سکتے ہیں، بڑا آسان ہے اور کسی بھی نیک کام کا ایصال کیا جا سکتا ہے. خالی آپ ہاتھ اٹھائیں، دعا کریں، یا اللہ عز و جل میری فلاں نیکی، زندگی کی ساری نیکیاں، کوئی پرٹیکولر اگر آپ بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بیان کریں. اس کا ثواب جو ہے میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم، انبیاء کرام، صحابہ کرام، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا جو ہے وہ وسیلہ پیش کر کے اور ایصال کر دیں، انہیں بھی ایصال کریں نیک بندوں کو، ان کے صدقے سے، وسیلے سے اپنے فوت شدگان کو پہنچائیں تو انشاءاللہ اس کی بڑی ہی برکتیں نصیب ہوں گی. اور یہ ایک بڑا ہی معمولی سا عمل ہے، یعنی ہمارے لیے اس کے اندر کوئی تگ و دو کی حاجت نہیں ہے. اب ایصال ثواب کرنے میں کیا جاتا ہے؟ نتھنگ، خالی ایک دعا ہی کرنی ہے. لیکن ہمارے لیے بظاہر یہ بڑا ہی ایک عام سا عمل ہے، معمولی سا عمل ہے، لیکن جو دنیا سے چلا گیا اس کے لیے بڑا اہم ہے، کیونکہ اب وہ بیچارہ کس حال میں ہمیں نہیں پتا. ہو سکتا ہے اس کو چند ہی نیکیوں کی ضرورت ہو اور وہ منتظر ہو کہ مجھے کہیں سے کچھ مل جائے. ظاہر ہے کہ وہ عمل تو نہیں کر سکتا، اس دنیا سے وہ چلا گیا، دارالعمل سے جو ہے وہ دارالجزا کی طرف جو ہے وہ سفر کر چکا، اس کا عمل کا سلسلہ منقطع ہو گیا. اب اس کے دل میں کیسی حسرت ہو سکتی ہے اگر وہ کچھ ثواب یا کچھ نیکیوں کی وجہ سے نہ ہونے کی وجہ سے آزمائش میں ہو. اور اگر کسی بیٹے نے، بھائی نے، اسلامی بھائی نے، اسلامی بہن نے ایصال ثواب کر دیا تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے لیے کتنا راحت اور خوشی کا باعث ہوگا. اور ہمارا کیا جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو ضرور کرنا چاہیے، روزانہ کرنا چاہیے، ہر نماز کے بعد کرنا چاہیے، جب یاد آئے تب کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے. انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں ملیں گی. اور یہ جو رسالہ ہے فاتحہ کا طریقہ الگ سے بھی مل جائے گا مکتبۃ المدینہ سے. البتہ مختلف رسائل کا جو مجموعہ ہے امیر علیہ سنت کا، نماز کے احکام، اس میں 12 رسائل ہیں، تو ان میں سے ایک رسالہ جو ہے وہ یہ بھی ہے فاتحہ کا طریقہ. انشاءاللہ عز و جل آپ اس کو پڑھیں، اس میں اس کا مکمل طریقہ، ڈیٹیل، اور وہ جو مشہور وظائف ہیں یا مشہور آیتیں ہیں یا صورتیں ہیں جو عموماً پڑھی جاتی ہیں اور بزرگوں کے طریقہ کار سے چلی آ رہی ہیں، وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں. امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس طرح سے جو ہے وہ فاتحہ خوانی کیا کرتے تھے، کیا کیا پڑھا کرتے تھے، تو وہ بھی اس کے اندر انشاءاللہ عز و جل آپ کو مل جائے گا. تو یہ بڑی برکتیں ہیں، بزرگوں کی نسبتیں ہیں، ان کے ذریعے سے اگر ہم فائدہ حاصل کریں اور اپنے مردوں کو جو اس کا ثواب پہنچائیں تو انشاءاللہ اس کی بہت ساری برکتیں نصیب ہوں گی. نیکسٹ. تاریخ سکنڈ سے عرض کر رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے میرے والد صاحب کو انتقال میں تقریباً 30 سال ہو گئے ہیں، میں ان کے پیر دبا رہا ہوں، اس کی کیا خواب کی تعبیر ہے؟ دیکھیں اب تو ظاہر ہے کہ فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، زندگی میں ہو سکتا ہے آپ ان کی خدمت کرتے ہوں، پاؤں دباتے ہوں. عموماً والدین کی خدمت کی جاتی ہے، تو ایک خیال ہو سکتا ہے پرانا، وہ خواب کی شکل میں آپ کو نظر آ گیا ہے. اور ظاہر ہے اب ان کی خدمت کا جو طریقہ کار ہے وہ ایصال ثواب ہے، ان کے دوستوں کے ساتھ، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی ہے. انشاءاللہ اس سے بھی ان کو راحت پہنچے گی. تو اچھے کام کرنا، ایصال ثواب کرنا، یہ ماں باپ کے لیے مرنے کے بعد جو وہ بڑی جو ہے وہ ایک اچھا عمل ہوتا ہے، ان کو اس سے بڑی راحت نصیب ہوتی ہے. نیکسٹ. خواب میں نے سر یہ دیکھا کہ میں خواب میں چوہا کھا رہا ہوں، مجھے خواب کی تعبیر بتا دیجیے. اچھا نہیں ہے، بہت ہی جو ہے وہ برا ہے اور اس کی تعبیر بھی اچھی نہیں ہے. تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اس کے برے اثر سے، خواب کی بری تعبیر سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے. نیکسٹ. میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں اور وہ میری بیگم کے خواب میں آ کر کچھ وظیفے بتاتے ہیں. وظیفے یہ ہیں یا غنیو یا مجیبو، اس کے بارے میں ذرا بتا دیں مہربانی. دیکھیں یا غنیو
کا وظیفہ تو ہے، اور دوسرا جو آپ نے فرمایا یا مجید غالباً، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے مجید. تو اب پرٹیکولر یہ وظیفہ ہے یا نہیں ہے تو کس چیز کا یہ تو میرے علم میں نہیں ہے، تو غور کر لیا جائے. اب اگر وہ بیان کیا ہوا ہے کسی خاص مقصد کے لیے وہ وظیفہ، تو اس پر عمل کرنے میں حرج نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں تو ان کا ذکر کرنے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. 40 روحانی علاج اور مدنی پنصورہ، یہ مکتبۃ المدینہ سے ایک کتاب ہے اور ایک رسالہ ہے، یہ حاصل کر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اگر کوئی پرٹیکولر وظیفہ ہوا ان ناموں کے ساتھ کا تو وہ آپ کو وہاں پر میسر آ جائے گا. نیکسٹ. آج میری بیگم کو خواب آئی ہے صبح 9-10 بجے کے قریب، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ چھت سے گری ہیں. کچھ صدقہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حفاظت کی جو ہے وہ دعا کریں، اور ہو سکے تو تعویذات عطاریہ حاصل کر لیں. انشاءاللہ عز و جل نقصان سے حفاظت رہے گی. نیکسٹ. محمد نعیم اتاری. میں نے خواب دیکھا کہ کتے کالے رنگ کے نا میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور انہوں نے میرے پاؤں میں سے نا کاٹا، دونوں پاؤں میں نا خون نکل آیا. براہ کرم اس کی تعبیر مجھے بتا دیں. جزاک اللہ خیر. آمین. دیکھیے، ایسا شخص کہ جو شہر میں رہتا ہے اس کے لیے یہ خواب بہتر نہیں ہے، اور کاٹنا تو دونوں کے حساب سے بہتر نہیں ہوتا. البتہ دیہاتی کے حق میں بعض صورتوں میں کتا جو ہے وہ محافظ کی علامت ہوتی ہے. تو اب یہ نہیں مینشن کہ آپ کہاں پہ آپ کی رہائش ہے. تو بہرحال دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دشمن سے، کسی برے شخص سے حفاظت کے لیے. اور کاٹا ہے تو ہو سکتا ہے کسی آزمائش کا آپ کو نقصان کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے. لیکن خواب کے ذریعے جو انڈیکیٹ کیا جاتا ہے تو بعض اوقات بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس آنے والے نقصان سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو ان معنوں پر یہ خواب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک انعام بھی ہے مسلمان کے لیے، ایک نعمت کا بھی سامان ہوا کرتے ہیں. نیکسٹ. میرے 3 بچے تینوں معذور ہیں، تو میری وائف نے خواب دیکھا ہے کہ ان کے بستروں کے اندر 3 کالے بلی کے بچے ہیں، تو وہ بستر ہلا رہے ہیں، جب جھاڑتے ہیں 3 بلی کے بچے نکل رہے ہیں کالے رنگ کے. تو چونکہ ہمارے بچے بھی 3 ہیں تو یہی معلومات کرنے بھی خواب کی تعبیر کی. ہاں، ہو سکتا ہے آپ تشویش میں ہوں، آواز سے بھی کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس میں کوئی اس خواب کی وجہ سے آپ کے بچوں کو کوئی لاس ہوگا یا کوئی نقصان ہوگا یا جو آپ سوچ رہے ہیں ایسا ہوگا، ایسا نہیں ہے. آپ مطمئن رہیں، گھر والوں کو بھی مطمئن کریں اور اس کو زیادہ توجہ نہ کریں. بعض اوقات اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں، بندہ سوچتا رہتا ہے تو وہ مزید تنگ بھی ہوتا ہے اور مزید جو خیالات آتے ہیں. تو ایسا کچھ نہیں ہے. بہرحال دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بچوں کی جو بھی معذوری ہے اس کو دور فرمائے، اور جو بھی آزمائش ہے اس پر صبر عطا فرمائے اور اس پر اجر عطا فرمائے. نیکسٹ. مجھے کبھی کبھی خواب آتے ہیں کہ میں ہوا میں اڑ رہا ہوں، اور پھر میں اڑتا ہوں، پھر نیچے آ جاتا ہوں، پھر کبھی اڑنا شروع کر دیتا ہوں. بس یہ خواب دیکھتا ہوں، نیچے سے دیکھتا ہوں کہ میں اڑ رہا ہوں، نیچے دیکھ رہا ہوں، لوگ تاروں کے اوپر سے جا رہا ہوں، اور یہ ساری چیزیں. اس کے بارے میں عرض فرمائیے. جی جناب، اڑنے کا خواب آ ہی گیا. جو آپ نے کیفیت بیان کی ہے تو اس میں ایسا ہے کہ آپ کو جن دنوں آپ نے خواب دیکھا کچھ نشیب و فراز کا جو ہے وہ سامنا کرنا ہوگا. یعنی آپ کی زندگی میں، آپ کے معمولات میں، آپ کے کام کاج میں کبھی تو بہتری ہوگی اور کبھی آزمائش ہوگی. تو آزمائش پر صبر کرنا چاہیے اور نعمت ملنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو ہو سکتا ہے کچھ اپس ڈاؤنس کا جو ہے وہ آپ کو سامنا کرنا پڑے. تو بعض اوقات زندگی چل رہی ہوتی ہے ایک نارمل کنڈیشن میں، لیکن پھر اس کے اندر کچھ تبدیلیاں آتی ہیں. تو دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عافیت عطا فرمائے. اور اگر اڑنے میں کیفیت درست تھی، یعنی جس طرح ایک عام پرندہ اڑتا ہے اس طرح اگر اپنے آپ کو اڑتے ہوئے دیکھا اور اتنا نہیں اڑے کہ آسمان میں غائب ہو جائیں، تو یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا ہوتا ہے. بعض اوقات یہ مراد کے پورا ہونے کی بھی علامت ہوتی ہے، اور بعض صورتوں میں یہ
سفر کے درپیش ہونے کی بھی علامت ہوتی ہے کہ اس طرح کا خواب دیکھنے والا شخص جو ہے وہ سفر اختیار کرے گا. اگر پہلے سے کہیں ارادہ تھا تو سمجھے کہ اب وہ ارادہ پورا ہونے والا ہے اور اس کو سفر جو ہے وہ درپیش ہوگا. نیکسٹ. حضور، میری والدہ محترمہ نے ایک خواب دیکھا تھا کہ میں بائک سے اپنی اہلیہ کو بٹھا کر کے کہیں بہت اسپیڈ میں جا رہا ہوں، اور جب واپسی آیا تو اکیلے آیا اور آ کر کے اپنے گھر کے مین گیٹ کے پاس گر گیا، اور جب میں گرا تو میرا پورا بدن اور کپڑے خون سے لت پت تھے. یہ دیکھ کر میری والدہ بہت ڈر گئی اور چیختی ہوئی جاگی. تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ جواب عطا کر دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک فطری عمل ہے اس طرح کا خواب دیکھے اور والدہ دیکھے اور بیٹے کے بارے میں، بہو کے بارے میں دیکھے تو ظاہر ہے کہ تشویش ہوتی ہے، لیکن اطمینان رکھیں، والدہ کو بھی تسلی دیں. بعض اوقات اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بعض خبروں کی وجہ سے بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. ظاہر ہے کہ بائک کے ایکسیڈنٹس اور حادثات کی خبریں سنتے رہتے ہیں بڑے شہروں میں، خاص طور پر باب المدینہ کی اگر بات کریں تو ایک بڑی تعداد جو ایکسیڈنٹس کی ہے وہ موٹر سائیکل کے ساتھ ہی ہوا کرتی ہے. تو ہو سکتا ہے کوئی پرانی خبر سنی ہو یا کبھی اس طرح کی بات ہوئی ہو تو وہ ذہن کے اندر خیال ریفلیکٹ ہو جاتا ہے. دعا بھی کریں، کچھ صدقہ کریں، اور اگر واقعی آپ بائک چلاتے ہیں، موٹر سائیکل پر سواری کرتے ہیں تو اختیار کریں، حفاظتی جو امور ہیں ان کو اختیار کریں، اور اگر کہیں لاپرواہی ہے یا اس کی مینٹیننس میں پرابلم ہے یا کسی اور معاملے کے اندر کمی کوتاہی ہے تو اس کو بھی دور کریں، لیکن خواب کی وجہ سے پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کی، آپ کے اہل خانہ کی، ہر عاشق رسول کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ہر طرح کی مصیبتوں سے، آزمائشوں سے اللہ تبارک و تعالی عافیت عطا فرمائے. سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ کالز کو سلسلے میں شامل کیا جائے، لیکن پھر بھی بہت ساری کالز جو ہے وہ رہ گئی ہوں گی. انشاءاللہ آئندہ ہفتے دوبارہ سلسلے میں حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے خوابوں کو بھی اچھا فرمائے، ہمارے جاگتے ہوئے خیالات کو بھی پاکیزگی عطا فرمائے، اور ہم سب اچھا سوچیں، اچھا دیکھیں، اچھا سنیں، اور جب سوئیں تو اچھے اچھے خواب بھی دیکھیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے خواب میں تم